یہ یمن کی سرزمین ہے، عرب کا وہ علاقہ جہاں کبھی طاقت، دولت اور شان و شوکت اپنی انتہا پر تھی۔ ایک ایسی سلطنت جس کے حکمران خود کو زمین کا سب سے بڑا اختیار سمجھتے تھے۔ یہ داستان ہے تبا کی قوم کی، ایک ایسی قوم جس کے پاس طاقت بھی تھی، فوج بھی تھی اور غرور بھی بے حد تھا۔ جس طرح مصر میں فرعون نے غرور سے کہا تھا انا ربکم الاعلی، اسی طرح یمن کے تخت پر بیٹھا ایک بادشاہ بھی اپنے آپ کو ناقابل شکست سمجھتا تھا۔ اس کا نام تھا تبا ابو کریب۔ وہ فخر سے کہتا تھا میں تبا ہوں، میری سلطنت مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی ہے، کوئی طاقت میری فوج کو نہیں روک سکتی، سورج بھی میرے حکم کے بغیر نہیں نکلتا اور نہ ہی ڈوبتا ہے، اگر کوئی میری طاقت کو چیلنج کرے تو اسے ختم کر دو۔ اس کا ہر حکم قانون تھا۔ طاقت کے نشے نے اسے اندھا کر دیا تھا اور اس نے پوری دنیا کو زیر کرنے کا ارادہ کر لیا۔ جہاں اس کی فوج پہنچتی وہاں بستیاں مٹ جاتیں اور زندگی کا نام و نشان ختم ہو جاتا۔ لیکن ایک اصول ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، جب انسان حد سے بڑھتا ہے تو اللہ کی پکڑ قریب آ جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہم خیر ام قوم تبع والذین من قبلہم اہلکناہم انہم کانوا مجرمین، یعنی ان سے پہلے آنے والی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا کیونکہ وہ گنہگار تھے۔ یہ عذاب اس لیے آیا کیونکہ انہوں نے اپنی طاقت کو سب کچھ سمجھ لیا تھا اور اللہ کی نشانیوں کو نظر انداز کر دیا تھا۔ اپنے ایک سفر کے دوران تبا ایک شہر کی طرف بڑھا جسے آج ہم مدینہ کہتے ہیں، جبکہ اس وقت اسے یثرب کہا جاتا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ اس شہر کو تباہ کر دیا جائے اور اس کے لوگوں کو ختم کر دیا جائے۔ اس نے حکم دیا اس بستی کو مٹا دو، کوئی زندہ نہ بچے، میں چاہتا ہوں کہ آنے والی نسلیں اس کا انجام دیکھیں۔ لیکن یہاں ایک عجیب منظر سامنے آیا۔ دن کے وقت جنگ ہوتی اور رات کو وہی لوگ دشمن فوج کو کھانا کھلاتے اور مہمان نوازی کرتے۔ یہ منظر دیکھ کر تبا حیران رہ گیا۔ یہ کیسے لوگ ہیں جو دن میں لڑتے ہیں اور رات کو خدمت کرتے ہیں؟ ان کا کردار میری سمجھ سے باہر ہے۔ اسی دوران دو دانا علماء اس کے پاس آئے۔ ان کے چہرے نور سے بھرے ہوئے تھے اور باتوں میں سچائی تھی۔ انہوں نے تبا کو خبردار کیا، اے بادشاہ رک جاؤ، اس شہر کو نقصان نہ پہنچاؤ، اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ کا عذاب تم پر نازل ہو جائے گا۔ تبا نے حیرت سے پوچھا آخر اس شہر میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ انہوں نے جواب دیا یہی وہ جگہ ہے جہاں آخری نبی تشریف لائیں گے، وہ نبی جو قریش میں سے ہوں گے اور آخری زمانے میں آئیں گے۔ یہ بات سن کر تبا کا دل لرز اٹھا، جیسے فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کا خوف محسوس ہوا تھا، اسی طرح یہ پیش گوئی تبا کے غرور کو توڑنے لگی۔ فرق صرف یہ تھا فرعون نے انکار کیا لیکن تبا نے سچ کو قبول کر لیا۔ اس نے کہا اگر واقعی آخری نبی یہاں آئیں گے تو میں اس شہر کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ پھر وہ وہاں سے روانہ ہوا اور مکہ کی طرف بڑھا۔ راستے میں کچھ لوگوں نے اسے بہکایا۔ انہوں نے کہا مکہ میں ایک مقدس گھر ہے جس میں بے شمار خزانے چھپے ہوئے ہیں، اگر تم اسے حاصل کر لو تو تمہاری دولت میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا۔ یہ سن کر اس کے دل میں لالچ پیدا ہوا، لیکن جیسے ہی اس نے کعبہ کے بارے میں غلط ارادہ کیا اس پر ایک سخت بیماری نازل ہو گئی۔ وہ شدید تکلیف میں مبتلا ہو گیا اور کوئی بھی اسے ٹھیک نہ کر سکا۔ پھر وہی علماء دوبارہ اس کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا تمہارے دل میں اس مقدس گھر کے لیے بری نیت ہے، جب تک تم اپنی نیت درست نہیں کرو گے تم شفا نہیں پا سکتے۔ تبا نے فوراً توبہ کی۔ اس نے کہا میں اپنی غلطی مانتا ہوں، میں اس گھر کی عزت کروں گا اور اس کی حفاظت کروں گا۔ پھر وہ مکہ پہنچا، لیکن فاتح کی طرح نہیں بلکہ عاجزی کے ساتھ۔ روایات کے مطابق وہ پہلا بادشاہ تھا جس نے کعبہ کو غلاف پہنایا۔ اس نے اہل مکہ کی خدمت کی اور پھر واپس یمن لوٹ گیا۔ لیکن اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ واپس آ کر اس نے اپنی قوم کو حق کی دعوت دی، لیکن اس کی قوم نے انکار کر دیا کیونکہ وہ آگ کی عبادت کرتے تھے۔ انہوں نے کہا ہم اپنے آباء و اجداد کا طریقہ نہیں چھوڑیں گے۔ یمن میں ایک رسم تھی، فیصلہ کرنے کے لیے آگ کو بلایا جاتا تھا۔
आग जाहिर होती और झूठे को जला देती, जबकि सच्चे को छोड़ देती। तुब्बा ने कहा, आओ मुकाबला करते हैं। मैं अपने उलमा लाता हूं, तुम अपने पुजारी ले आओ। फिर जमीन कांपी और एक खौफनाक आग नमूदार हुई। वो तेजी से फैलने लगी। आग के पुजारी खौफ से भागने लगे, लेकिन आग ने उन्हें अपनी लपेट में ले लिया। उनके बुत जलकर राख हो गए। लेकिन वो उलमा जो अल्लाह की किताब के साथ खड़े थे, आग उनके करीब आई मगर उन्हें नुकसान न पहुंचा सकी। ये देखकर सब पर हकीकत वाज़े हो गई। उन्होंने मान लिया कि अल्लाह ही सच्चा रब है। लेकिन वक्त गुजरने के बाद वही कौम दोबारा गुमराही में चली गई। उन्होंने फिर गुरूर किया और जमीन में फसाद फैलाया। आखिरकार अल्लाह का अजाब आया। उनकी ताकत, उनके महल, उनकी शान और शौकत सब खत्म हो गई। आज उनके खंडरात गवाही देते हैं कि असल बादशाही सिर्फ अल्लाह की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुब्बा को बुरा न कहो क्योंकि वो ईमान ले आया था। इसलिए हम तुब्बा को एक नेक बादशाह मानते हैं। लेकिन उसकी कौम अपने आमाल की वजह से हलाक हो गई। सोचने की बात यह है, एक बादशाह जो दुनिया फतेह करने निकला था, वो सच सुनकर बदल गया। और हम आज किस चीज पर फख्र करते हैं? याद रखें, ताकत, दौलत और जवानी सब आर्जी है। असल कामयाबी उसी की है जो अल्लाह के सामने झुक जाए। अगर ये बात आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में अस्तगफिरुल्लाह लिखें और इस पैगाम को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं।